السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبۃ محرم صفحہ نمبر 40 پر حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین علی رحمہ حقوق کے تعلق سے تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ اگر ان کے بارے میں بندہ سے قصور واقع ہو تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، جیسے شہر کی جمعہ اور عیدین کی نماز کے چھوٹ جانے کے گناہ، یا شراب پینے اور ناچ وغیرہ دیکھنے کے گناہ۔ اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتے، جیسے نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، زکوٰۃ و فطرہ ادا نہ کرنے، حج و قربانی وغیرہ نہ کرنے کے گناہ، کہ ان کے معاف ہونے کی صورت صرف توبہ نہیں بلکہ چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کی قضا کرے، جتنے سالوں کی زکوٰۃ اور فطرہ نہ دیا ہو اب ادا کرے، صاحب نصاب ہو کر جتنے سال قربانی نہ کی ہو ہر سال کے بدلے ایک بکرا کی قیمت صدقہ کرے، خود حج نہ کر سکتا ہو تو حج بدل کرائے، مال نہ رہ گیا ہو تو حج بدل کرانے کی وصیت کرے، اور توبہ کرے تو معاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتی۔ مزید حدیث فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حج کرنے سے چھوٹا بڑا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے، زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسروں کی زمینوں، دکانوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، غلط کاموں میں پوری زندگی گزارتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے تو حج کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا گناہ معاف ہو گیا، اور ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت پیشوا اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کیا اور اس میں لڑائی جھگڑا نیز ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچا، پھر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی جو حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کے ذمہ تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا، تو حج قبول ہونے کی صورت میں امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق کو معاف فرما دے اور حقوق العباد کو اپنے ذمہ کرم پر لے کر حق والوں کو قیامت کے دن راضی کرے اور خصومت سے نجات بخشے۔ اور اگر حج کے بعد زندہ رہا اور حتی الامکان حقوق کا تدارک کر لیا، یعنی گزرے ہوئے سالوں کی بقیہ زکوٰۃ ادا کر دی، چھوٹی ہوئی نماز اور روزوں کی قضا کی، جس کا حق مار لیا تھا اس کو یا مرنے کے بعد اس کے وارثین کو دے دیا، جسے تکلیف پہنچائی تھی معاف کرا لیا، جو صاحب حق نہ رہا اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ادا کرتے کرتے کچھ رہ گیا تو موت کے وقت اپنے مال میں سے ان کی ادائیگی کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے چھٹکارے کی ہر ممکن کوشش کی تو اس کے لیے بخشش کی اور زیادہ امید ہے۔ ہاں، اگر حج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود ان امور سے غفلت برتی، انہیں ادا نہ کیا تو یہ سب گناہ اثر نو اس کی ذمہ ہوں گے، اس لیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو باقی ہی تھے، ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے ازالہ کے لیے وہ حج کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ حج گزرے ہوئے گناہوں یعنی وقت پر نماز اور روزہ وغیرہ ادا نہ کرنے کی تقصیر کو دھوتا ہے۔ حج سے قضا شدہ نماز اور روزہ ہرگز معاف نہیں ہوتے اور نہ آئندہ کے لیے پروانِ آزادی ملتا ہے، لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں اور پنج وقتہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہیں، جو روزے قضا ہو چکے ہیں ان کی بھی ادائیگی کی کوشش کریں، اور جو زکوٰۃ و فطرات نہ دیے ہوں گزشتہ سالوں کے ان کی بھی ادائیگی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔